بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول کالی طاقت، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 11 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ صفدر نے اپنی ٹیم کے لوگوں سے پوچھا، آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہے؟ نہیں مسٹر صفدر، یہ سب کچھ معمول کے مطابق ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ اوکے، میں لینڈ روور چیک کر لوں۔ صفدر نے وہ الیکٹرانک سکرین دیکھی اور پھر اسے آپریٹ کرنے کا طریقہ سیکھنے لگا۔ معمولی سی بات تھی، الیکٹرانک سکرین پر واگو سٹی کا نقشہ نظر آ رہا تھا اور بٹن آن کرتے ہی ایک موٹی لکیر اس نقشے پر سپارک کرنے لگی تھی۔ یہ وہ راستہ تھا جو یہاں سے آگے بڑھنے کے لیے تھا۔ بہت ہی جدید قسم کا نظام موجود تھا۔ موٹی لائن پر ایک سیاہ نقطہ نظر آ رہا تھا۔ پہلے تو صفدر سمجھ نہیں سکا اور اس نقطہ کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن بعد میں یہ نقطہ اس کی سمجھ میں آ گیا۔ یہ ان کی لینڈ روور تھی جو سفر کے لیے تیار تھی۔ صفدر نے تعریفی نگاہوں سے اسکرین کو دیکھا اور پھر کہنے لگا، کمال کی چیز ہے، اس کا فنکشن کیا ہے؟ میرا خیال ہے جب ہم لینڈ روور سٹارٹ کر کے آگے بڑھائیں گے تو یہ نقطہ بھی متحرک ہو جائے گا۔ ضرورت پڑنے پر ہم سکرین روشن کر کے لینڈ روور کا رخ دیکھ سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے اگر ہم نے نقطے سے مختلف راستہ اختیار کیا تو سکرین پر ہماری رہنمائی ہوگی۔ X2 بہرحال ایسی ہی نت نئی چیزیں مہیا کرتا ہے۔ پھر اب کیا خیال ہے جولیا، سفر کا آغاز کب کیا جائے؟ میرا خیال ہے کل صبح۔ رات کو ہم آرام کی نیند لے کر صبح اٹھ کر سفر کا آغاز کریں۔ سب نے اتفاق کیا۔ خاور اور تنویر بھی تعاون کر رہے تھے۔ X2 کی ہدایت سے انحراف کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی، اور بہرحال اب کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پر بلا وجہ وہ ناک بھون چڑھاتے۔ بس عادت تھی کچھ نہ کچھ کہنے کی، سو کہہ لیا کرتے تھے۔ انہیں اس خوفناک سفر کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا تھا۔ صفدر نے جب سب کا دوستانہ انداز پایا تو اس نے بھی یہی کہا کہ کھانے پینے کی اشیاء کا جائزہ لے لیا جائے، کسی چیز کی کمی محسوس ہو تو اسے پورا کر لیا جائے تاکہ سفر میں کوئی دقت نہیں ہو۔ تمام لوگوں نے جائزہ لیا اور اس کے بعد اطمینان سے گردن ہلا دی۔ X2 نے ایک گھریلو عورت کی طرح ہر قسم کی ضرورتوں کا خاص خیال رکھا اور ہر چیز مہیا کر دی، یہاں تک کہ ایک بیٹری سے چلنے والا میکر بھی تھا جو گاڑی میں ہی نصب کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ گاڑی کے پیچھے ایسی برتھیں بنائی گئی تھیں جنہیں کھول کر اس پر سویا بھی جا سکے۔ لینڈ روور ایک طرح سے ایک عظیم الشان سفری گھر تھی اور اس میں تمام ضرورتیں مہیا کر دی گئی تھیں۔ ان لوگوں کو کافی خوشی تھی۔ جولیا نے ہنستے ہوئے کہا تھا، اگر وہ عمران بھی ہمارے ساتھ ہوتا تو کتنا لطف رہتا۔ افسوس کی بات یہ ہے مس جولیا کہ باقی لوگ اس سے پتہ نہیں کیوں نفرت کرتے ہیں۔ صفدر بولا، ایک بے مقصد سی بات ہے، کم از کم اس کی موجودگی میں مچلتے رہتے ہیں۔ بڑا ہی عجیب انسان ہے۔ کسی نے اس بات پر تبصرہ نہیں کیا تھا۔ شاید اس وقت انہوں نے عمران کی اس حیثیت کو تسلیم کیا تھا اور واقعی اس کی کمی محسوس کی جا رہی تھی۔ چوہان نے کہا، ہو سکتا ہے آگے چل کر ہمارا اس کا ساتھ ہو جائے۔ اس کے اندر ایک عجیب سی شوخی ہے اور کچھ ایسی فطرت ہے کہ دوسروں کو غصہ دلا دیتا ہے۔ نہیں مسٹر صدیقی، آپ غور کریں تو یہ فطرت خون میں گرمی کا باعث بنتی رہتی ہے اور کارکردگی کی صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں۔ پھر وہ دیر تک عمران کے بارے میں گفتگو کرتے رہے تھے اور اس کے بعد آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ دوسری صبح سب سے پہلے جولیا ہی جاگی۔ اس نے صفدر کو جگایا اور پھر باقی لوگ بھی اٹھ گئے۔ اب وہ سب کے سب مستعد تھے۔ آگے کے سفر کے لیے چیکنگ کی گئی اور پھر سٹیئرنگ خاور نے سنبھالا۔ صفدر اور تنویر اس کے ساتھ بیٹھ گئے تھے۔ خاور اس سفر کا آغاز کر کے خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ تجربہ بھی راستے میں کر کے دیکھ لیا گیا۔ سکرین روشن کیا گیا اور لینڈ روور آگے بڑھائی تو موٹی چمکدار لکیر پر وہ سیاہ نقطہ آگے بڑھتا ہوا نظر آیا تھا۔ وہ لوگ اس کی تعریفیں کرنے لگے۔ پھر تقریباً اندرونی علاقے کا 5 کلومیٹر کا سفر طے کیا گیا تھا کہ انہیں ایک بہت بڑی چیک پوسٹ نظر آئی۔ سیاہ فام افراد دور تک پھیلے ہوئے تھے اور ایک بڑی سرحد بنا لی گئی تھی۔ یہاں ایک شخص نے انہیں گھورتے ہوئے کہا، تمام لوگ نیچے اتر آؤ۔ انداز جارحانہ تھا اور وہ سب کے سب مسلح تھے۔ صفدر نے خاموشی سے لینڈ روور خالی کر دی اور تمام لوگ ایک جگہ کھڑے ہو گئے۔ 3 آدمیوں نے اندر داخل ہو کر لینڈ روور کی تلاشی لی۔
تینوں بندوقیں اتار لی گئیں۔ سیٹوں وغیرہ کے نیچے بھی دیکھا گیا، باقی اشیاء پر انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ تلاشی لینے والوں نے اپنے آفیسر کو رپورٹ پیش کی اور اس نے انہیں گھورتے ہوئے کہا، پارٹی لیڈر کون ہے؟ میں ہوں، جولیا آگے بڑھ کر بولی۔ میڈم، اس سفر کا مقصد کیا ہے؟ صحرائے اعظم میں سفر کا مقصد کیا ہوتا ہے مسٹر؟ جولیا نے کہا، آپ سے جو سوال کیا ہے آپ صرف اس کا جواب دیجئے۔ آپ لوگوں کی یہ عادت ابھی تک گئی نہیں، سوال کے جواب میں سوال کرنے لگتے ہیں، حالانکہ سوال کا جواب دیا جاتا ہے، اور میں جو یہاں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہوں سوال کرنے کے لیے ہوں، جواب دینے کے لیے نہیں۔ اس افسر نے تحکمانہ لہجے میں کہا، مقصد سیاحت ہے، صحرائے اعظم کے عجائبات کو دیکھنا ہے۔ اور یہ بندوقیں کس لیے ہیں؟ اپنی حفاظت کے لیے۔ آپ کے پاس وہ لسٹ موجود ہے جس میں ان جانوروں کی ہلاکت منع ہے جن کے لیے منع کر دیا گیا ہے؟ جی ہاں۔ تو خیال رکھیے گا، بات اب سزا یا جرمانے کی نہیں ہے، حکم عدولی کے جواب میں گولی بھی ماری جا سکتی ہے۔ جی، جولیا نے مختصر سا جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ جا سکتے ہیں، آفیسر نے کہا، اور ان کی بندوقیں انہیں واپس کر دی گئیں۔ سب نے صبر و سکون سے کام لیا تھا، ورنہ آفیسر کا رویہ واقعی بے حد سخت تھا اور اس پر کسی کو بھی غصہ آ سکتا تھا۔ بہرحال وہ وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ صفدر نے کہا، ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن ان لوگوں کے بہت برے رویے سے یہ احساس ہوتا ہے کہ صحرائے اعظم کے مختلف حصوں میں نفرت کا انداز کچھ بڑھ گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک انوکھی بات ہے۔ کسی نے صفدر کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا اور خاور نے لینڈ روور آگے بڑھا دی تھی۔ ابھی انہیں سیدھے ہی سفر کرنا تھا۔ الیکٹرانک سکرین پر سفر کے راستے متعین کر دیے گئے تھے، جس کا اندازہ تقریباً 45 کلومیٹر چلنے کے بعد سکرین آن کرنے پر ہوا۔ سیاہ دھبا اس موٹی لکیر سے نیچے اترا ہوا تھا اور موٹی لکیر سپارک کر رہی تھی۔ سرخ تیر کا ایک نشان نمودار ہو گیا تھا جو صحیح سمت کی رہنمائی کر رہا تھا۔ خاور نے لینڈ روور کو بریک لگایا اور صفدر سکرین دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہمیں اس سرخ ایرو کے نشان کی طرف بڑھنا ہے۔ لینڈ روور بائیں سمت موڑ لو۔ سکرین آن رہنے دیا گیا اور لینڈ روور کو انتہائی بائیں رخ موڑ دیا گیا اور وہ لوگ اس نشان کی رہنمائی میں سفر کرنے لگے، یہاں تک کہ سیاہ دھبا جو لائن آؤٹ ہو گیا تھا ایک بار پھر اس موٹی لکیر پر آ گیا۔ صفدر نے تحیر آمیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بڑے بڑے سمندری جہازوں میں قطب نما ہوتے ہیں اور راستوں کا تعین کیا جاتا ہے، لیکن اتنی حیران کن چیز آج تک نہیں دیکھی گئی۔ ہوائی جہازوں میں بھی راستہ بتانے والے آلات ہوتے ہیں، ممکن ہے یہ اسی قسم کی ہی کوئی چیز ہو، لیکن ہمارے علم میں پہلی بار آئی ہے، اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اتنی اعلیٰ چیز میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ سوچو صفدر کہ ایکس-2 نے اسے اس دور دراز علاقے میں کہاں سے حاصل کیا ہوگا۔ ویسے یہ بھی ممکن ہے کہ سیکرٹ لائن والوں نے یہ سب کیا ہو۔ ہاں، بہرحال تعاون تو ہو رہا ہے۔ جولیا، عمران نے اس کے بعد تم سے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ میں اس کے بعد سے تمہارے ساتھ ہی ہوں، وہ رابطہ کرتا تو تمہیں بھی پتا ہوتا۔ نہیں، میں نے یوں ہی پوچھا تھا۔ خاور ڈرائیونگ کرتا رہا۔ حسین سبزہ زار خوبصورت جنگل ایک عجیب منظر نگاہوں کے سامنے تھا۔ سب کی نظریں کھڑکیوں سے باہر دیکھ رہی تھیں۔ کیا ہمارے لیے یو ٹاؤن پہنچنے کا کوئی وقت متعین کر دیا گیا ہے صفدر؟ نعمانی نے سوال کیا۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے سفر کی رفتار اور وہاں تک پہنچنے کے اوقات کا تعین کیا گیا ہے۔ شاید ایسی کوئی بات نہیں ہے، ویسے ہمیں کوشش یہی کرنی ہوگی کہ وقت نہ ضائع ہو۔ یہ بھی نہیں معلوم کہ فاصلہ کتنا ہے، اتنا قریب بھی نہیں ہوگا کہ ہم تھوڑی دیر کے بعد پہنچ جائیں۔ تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو چوہان؟ دل چاہتا ہے کہ کم از کم ایک ہی رات اس حسین صحرا میں گزار لی جائے۔ رات کا منظر اور بھی حسین ہوگا، چوہان حسرت بھرے لہجے میں بولا۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو جائے۔ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ یہ بھی تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ سفر بہت مختصر ہوگا، کیونکہ بہرحال یو ٹاؤن ایک دوسرا شہر ہے۔ شاید وہ کوئی آبادی ہے، جولیا نے ایک طرف دیکھ کر بے اختیار کہا۔ دوسرے لوگ بھی ادھر دیکھنے لگے۔ اس وقت وہ ایک بلند جگہ سفر کر رہے تھے اور یہ بستی گہرائیوں میں تھی۔ ٹوٹے پھوٹے جھونپڑے بکھرے ہوئے تھے، اس کے درمیان ننگ دھڑنگ بچے کھیل رہے تھے۔ پرانے لباس میں عورتیں مرد زندگی کا بوجھ گھسیٹے پھر رہے تھے۔ بڑی قسم پرسی نظر آ رہی تھی۔ ایک جوہر نما جھیل تھی جو ان کے پانی کی ضروریات کو پورا کرتی تھی۔ خاور نے گاڑی کی رفتار سست کر دی اور وہ لوگ اس بستی کے مناظر دیکھنے لگے۔ جولیا بولی، کیا ہم اسے قریب سے نہیں دیکھ سکتے؟ مناسب نہیں ہوگا جولیا، راستہ خاصا بدلنا ہوگا، صفدر نے جواب دیا۔ جولیا گہری سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ اس شخص کے الفاظ یاد ہیں؟ کس کے؟
وہی جو رجسٹریشن کرنے آئے تھے۔ ہاں، اس کے زہریلے الفاظ بھلائے نہیں جا سکتے۔ ویسے کہا تو سچ تھا اس نے صفدر۔ میں خود اس سے اتفاق کرتا ہوں، صفدر نے کہا۔ بستی پیچھے رہ گئی اور وہ لوگ اسی موضوع پر باتیں کرتے رہے۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سکرین چیک کر لیا جاتا تھا۔ چمکدار لکیر ان کی رہنمائی کر رہی تھی۔ اس میں ایک کمی رہ گئی ہے کیا؟ اگر فاصلہ پیما ہوتی تو زیادہ اچھا تھا۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد وہ سب خاموش ہو گئے تھے۔ ان کی نظریں دور دور تک بھٹک رہی تھیں۔ ویران زمین، ناہموار گھاس، سنسان پہاڑیاں، اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ سورج جھک گیا اور شام کے سائے زمین پر اترنے لگے تو خاور نے کہا، تمہاری خواہش تو پوری ہو رہی ہے نعمانی۔ رات ہونے والی ہے اور منزل کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ میرے خیال میں اب قیام کے لیے کوئی مناسب جگہ دیکھ لی جائے۔ ہم کوئی خطرہ مول نہیں لیں گے۔ اوہو دیکھو، شاید وہ کوئی بستی ہے، صفدر نے ایک طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بہت دور سے دھواں اٹھتا نظر آ رہا تھا۔ ادھر ہی چلتے ہیں، صفدر نے کہا، اور اس کے اشارے پر خاور نے لینڈ روور کا رخ اسی طرف کر دیا۔ یو ٹاؤن ایک انتہائی خوشنما شہر تھا۔ ہر طرف سبزہ زار بکھرے ہوئے تھے۔ جدید ترین عمارتیں سر اٹھائے کھڑی تھیں۔ شہر میں زندگی رواں دواں تھی۔ اعلیٰ درجے کی کاریں سڑکوں پر دوڑتی نظر آتی تھیں۔ ہر طرح کی تفریحات، پارک، نائٹ کلب، ہوٹل۔ غرض یہ کہ یو ٹاؤن جدید ترین دنیا کا شہر نظر آتا تھا۔ جس ہوٹل میں ان لوگوں کا قیام تھا وہ بھی 18 منزل تھا۔ انتہائی اعلیٰ درجے کا 5 سٹار ہوٹل۔ کشادہ کمرے میں خوبصورت فرنیچر لگا ہوا تھا۔ ٹیلی ویژن، وی سی آر، ہر وہ چیز موجود تھی جو اس وقت جدید دنیا میں رائج ہے۔ 2 بستر لگے ہوئے تھے اور ان 2 بستروں کو دیکھ کر عمران کی آنکھیں حلقوں میں گردش کرنے لگی تھیں۔ اشیلا کو عمران اس وقت ہی پسند آیا تھا جب اس نے پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ الگ ہی شخصیت کا مالک تھا اور تاجروں کی پوری ٹیم میں سب سے کم عمر اور سب سے دلکش تھا، اور اس وقت وہ بے حد خوش تھی کہ اس کی پسندیدہ شخصیت اس کے ساتھ ہے۔ پھر اس کا معصومانہ انداز، اس کی دلچسپ باتیں جو کہکہوں سے بھرپور ہوتی تھیں۔ بارہا اشیلا نے یہ بات سوچی تھی کہ اگر ایسا کوئی شخص زندگی بھر کے لیے حاصل ہو جائے تو زندگی بڑی پر لطف گزر سکتی ہے، لیکن ابھی تک وہ اس کی شخصیت کے بارے میں الجھی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی تو اس کے اندر سے ایک معتبر جھانکنے لگتا تھا اور کبھی کبھی دنیا کا سب سے احمق آدمی معلوم ہوتا تھا۔ بہرحال اشیلا اس کے ساتھ خوش تھی۔ اس نے کمرے میں پہنچنے کے بعد کسی گھریلو عورت کی طرح عمران کے لباس الماری میں سجائے تھے اور کاموں میں مصروف رہی تھی، جبکہ عمران عقبی کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھتا رہا تھا۔ اشیلا نے اپنے کام سے فراغت حاصل کرنے کے بعد عمران کی جانب رخ کیا اور اس کے عقب میں جا کھڑی ہوئی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ دل فریب لہجے میں بولی تو عمران اچھل پڑا۔ پھر اس نے خوف زدہ نگاہوں سے اشیلا کو دیکھتے ہوئے کہا، افسوس، یہ کمبخت بڑی غلط کھڑکیاں بناتے ہیں۔ اب بھلا بتاؤ اس گرل کی کھڑکی میں کیا ضرورت تھی؟ کیوں؟ اشیلا حیرت سے بولی، انسان اگر خودکشی کرنا چاہے تو اس کے راستے روک دیے جائیں، کیسی حماقت کی بات ہے۔ خودکشی کے لیے کھڑکی سے کودنا ہی کیا ضروری ہوتا ہے؟ میں ایمرجنسی کی بات کر رہا ہوں۔ ایسی ایمرجنسی بھلا کیوں پیش آ سکتی ہے؟ کمال کر رہی ہو، انسان کی نیت بدلنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر کبھی تم رات بے رات سختی پر اتر آؤ اور دروازہ لاک کر دو، چابی تمہارے پاس ہو، تو میں کیا کروں گا؟ کیسی سختی؟ اشیلا ہنس پڑی۔ کنوارا ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، کمبختوں نے ایک عورت کے ساتھ ایک ہی کمرے میں بند کر دیا ہے۔ عاجز آ گیا ہوں میں تو اپنی زندگی سے۔ ارے ارے، کیا کہہ رہے ہو؟ کیا میں کوئی بری عورت ہوں؟ برائی کو دماغ تک پہنچنے تک دیر ہی کتنی لگتی ہے؟ عمران منہ بسور کر بولا، کبھی کبھی تمہاری باتوں پر غصہ آ جاتا ہے، یہی تو خطرہ ہے۔ کیا مطلب؟ عورت کسی بھی شکل میں مرد کے ساتھ ہو ہمیشہ بیویوں جیسا رویہ اختیار کر لیتی ہے۔ اب ذرا تم اپنے لہجے کی لچک دیکھو، کس طرح بات کر رہی ہو مجھ سے۔ میں نے سنا ہے بیویاں ہی ایسے باتیں کرتی ہیں۔ تم اب تک غیر شادی شدہ ہو؟ اشیلا نے اس کی بات پر توجہ دیے بغیر کہا۔ ہاں، کیوں؟ کمال ہے، یعنی میں غیر شادی شدہ ہوں تو میری مرضی؟ کچھ ایسے حالات ہوں گے میرے جس کی بنا پر شادی نہیں ہو سکی۔ کب تک شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ یہاں یو ٹاؤن میں کوئی ارادہ نہیں ہے، سمجھی تم؟ تو بگڑ کیوں رہے ہو؟ میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ مجھ سے شادی کر لو۔ کہہ کر دیکھو، عمران نے ہاتھ نچا کر کہا۔ کیا کرو گے؟ اشیلا بھی تفریح کے موڈ میں تھی۔ خودکشی، 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 آخر کیوں؟ ارے کمال کرتی ہو، میری مرضی اور پھر
اوفو کس مشکل میں پھنس گیا، خواہ بیزاری کا اظہار کر رہے ہو، زندگی عیش کرنے کے لیے ہوتی ہے، مجھے تو بالکل یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم یہاں ہنی مون پر آئے ہوں، اور ویسے بھی مجھے علم نہیں تھا کہ یو ٹاؤن اتنی خوبصورت جگہ ہے، دیکھ لو دیکھ لو کیا الفاظ استعمال کر رہی ہو تم، اور پھر یہ ہنی مون، اس لفظ سے مجھے بچپن سے نفرت ہے، کیوں؟ ایک بار ممی ڈیڈی ہنی مون کو چلے گئے تھے، 6 سال تک واپس نہیں آئے اور میں 6 سال بڑا ہو گیا۔ کیا مطلب تمہاری پیدائش کے بعد ہنی مون پر گئے تھے؟ میرے بھائیوں کی پیدائش کے بعد بھی وہ لوگ ہنی مون پر گئے تھے، کوئی روک سکتا تھا انہیں؟ خدا کی پناہ، تمہاری باتیں سمجھنے کے لیے ارسطو کا بھیجا چاہیے۔ ارسطو ہوگا کبھی اپنے زمانے میں، اس دور میں ہوتا تو کان پکڑ کر مرغا بن جاتا، کیوں؟ ہر قدم پر ایک ارسطو موجود ہے، اور اس کا فلسفہ اس ارسطو سے زیادہ مضبوط ہے، بگاڑ لے اگر کوئی بگاڑ سکتا ہے تو۔ ٹھیک کہتے ہو بابا، ٹھیک کہتے ہو، میرا تو دماغ ساتھ چھوڑنے لگتا ہے تم سے گفتگو کرتے ہوئے، بڑے اختلافات ہیں مجھے اس جدید دنیا سے۔ اب بھی یہ کہا جانے لگا ہے کہ عورت کے پاس دماغ ہوتا ہے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ عورت اور دماغ، عمران نے کہا اور منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگا۔ اشیلا جھلا کر اس کے پاس سے ہٹ آئی اور اپنی مسہری پر جا بیٹھی، پھر اس نے کہا، تو تم اس سفر کے دوران مجھے اسی طرح پریشان کرتے رہو گے، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا مس اشیلا کہ دونوں کے لیے ایک ہی کمرہ حاصل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو تم کہیں اور چلے جاؤ، میں کب منع کر رہی ہوں؟ سوچنا پڑے گا، عمران نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور اشیلا کافی دیر تک خاموش رہی۔ پھر جب اس پر بوریت سوار ہونے لگی تو اس نے کہا، کیا خیال ہے کافی پئیں؟ کیا کہہ سکتا ہوں، اب تو تمہارے احکامات کی تعمیل کرنی ہی ہوگی، فائدے میں رہو گے۔ عورت کے احکامات کی تعمیل کر کے اگر کوئی فائدے میں رہا ہے تو میں بھی رہ سکوں گا، ورنہ۔ عمران ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ اشیلا نے روم سروس کو ٹیلی فون کر کے کافی طلب کی اور تھوڑی دیر کے بعد بہترین کافی ان کے سامنے آ گئی۔ کافی پی کر طبیعت واقعی کافی فریش ہو گئی تھی۔ اشیلا نے کہا، اب یہ بتاؤ فی الحال کیا پروگرام ہے تمہارا؟ ابھی خودکشی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہ خودکشی تمہارے ذہن پر کیوں سوار ہو گئی ہے؟ تم نہیں سمجھ سکتی اشیلا، تو سمجھا دو نا۔ میری زندگی بڑی مشکل سے گزر رہی ہے، اب دیکھو دوسروں کا اعلی کار بنا ہوا ہوں، اپنی کوئی عقل ہے نہ کوئی سوچ، ہدایت ملتی ہے کہ یہ کرو وہ کرو اور بس شروع ہو جاتا ہوں۔ ہاں یہ تو ہے، مگر تم سیکرٹ سروس کی ٹیم سے کنارہ کشی کیوں نہیں اختیار کر لیتے؟ چھوڑیں گے وہ لوگ مجھے؟ میری تو زندگی تباہ کر دی۔ مارشل آرٹس کلب میں میری اتنی عزت تھی، اتنا مقام تھا، ہر شخص استاد کہہ کر گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا تھا اور میری گدگدی ہوتی تھی، لیکن ان کا گھٹنوں کو ہاتھ لگانا اچھا لگتا تھا اور میں ان کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھ دیا کرتا تھا، لیکن یہاں توبہ توبہ، نہ کوئی عزت ہے نہ آبرو، لعنت ہے ایسی زندگی پر۔ عمران نے کافی کی پیالی اٹھا کر اس کا ایک بڑا سا گھونٹ لیا اور پھر منہ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ وہی جو تقدیر میں لکھا تھا، سارا حلق جل گیا، وہ رندھی ہوئی آواز میں بولا، اور اشیلا کے حلق سے بے اختیار کہا بلند ہو گیا۔ عمران غسیلی نگاہوں سے اسے گھورنے لگا، پھر اس نے کہا، یہی ہوتی ہے عقل کی خرابی، میری تکلیف پر تم ہنس رہی ہو۔ سوری، ویری سوری، مگر اب بتاؤ میں کیا کروں؟ کچھ نہیں، جو کچھ کرنا ہے میں خود ہی کروں گا، عمران نے جواب دیا اور کافی کا دوسرا گھونٹ حلق سے اتار لیا۔ اشیلا حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ یہ کیا، تم نے پھر گرم کافی پی لی؟ بزرگوں کے ایک مقولے پر تجربہ کر رہا تھا، کیا زہر کو زہر مارتا ہے، گرمی کو گرمی مارتی ہے، مگر ان 2 گھونٹوں نے مجھے مار دیا۔ عمران کرسی پر بیٹھ کر گہری گہری سانس لینے لگا۔ اچھا خیر اب چھوڑو، یہ بتاؤ کیا کرو گے؟ صبر کروں گا؟ کیا مطلب؟ صبر کا مطلب صبر ہی ہوتا ہے۔ اوفو، میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ اب اپنے مشن کے سلسلے میں کیا کرو گے؟ میرا کوئی مشن ہی نہیں ہے، تو پھر یہاں کیوں آئے ہو؟ جھک مارنے، عمران نے ترکی بہ ترکی کہا اور اشیلا جھلا کر خاموش ہو گئی، لیکن اب بھی وہ واقعی یہی سوچ رہی تھی کہ یہاں ایک کمرہ حاصل کر کے گڑبڑ ہو گئی، اب اسے اپنے ڈپارٹمنٹ سے گفتگو کرنی ہوئی تو اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کرے گی؟ وہ دن انہوں نے وہیں ہوٹل میں اپنے کمرے میں گزارا۔ اشیلا بور ہوتی رہی، لیکن پھر جب رات ہوئی تو اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک پیدا ہو گئی۔ اس نے غسل کرنے کے بعد بہت ہی خوبصورت لباس پہنا اور عمران سے بولی، کہیں چلو گے نہیں؟ کہاں؟ یہیں کمرے میں گھٹے گھٹے وقت گزار دو گے؟ گھٹنا میری تقدیر میں ہے، پاؤں کا گھٹنا نہیں، حلق کا گھٹنا، سمجھ رہی ہیں آپ مس اشیلا؟ بھئی نکلو نا، لباس تبدیل کر لو، اس لہجے میں گفتگو کرنے والوں کو میں گولی مار دیا کرتا ہوں۔ تو پھر جہنم میں جاؤ،
اشیلا نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ پہلی بار اسے عمران پر غصہ آ گیا تھا۔ باہر نکل کر راہداری میں دور تک چلی گئی اور پھر لفٹ میں پہنچ کر ریفریشنگ ہال میں آ گئی۔ یہاں زندگی شباب پر تھی۔ بھانت بھانت کے لوگ ہال میں بیٹھے ہوئے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ آرکسٹرا مدھم مدھم دھنیں بجا رہا تھا اور ٹرالیاں گردش کر رہی تھیں۔ اشیلا ایک میز پر جا بیٹھی۔ بہت دیر تک وہ سوچوں میں ڈوبی رہی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا موڈ بحال ہو گیا۔ پھر ایک دراز قامت شخص اس کی جانب بڑھا۔ کسی یورپی ملک کا باشندہ معلوم ہوتا تھا۔ اس نے جھک کر اس سے پوچھا، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ جی نہیں، میرے گیسٹ آنے والے ہیں۔ جب وہ لوگ آ جائیں گے تو میں اٹھ جاؤں گا۔ آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے؟ اشیلا نے سوال کیا۔ جگہ تو ہے، لیکن کسی کے دل میں جگہ پانا چاہتا ہوں۔ مسٹر پلیز آپ جائیے۔ لیکن آپ تنہا ہیں اور میں آپ کی تنہائی دور کرنا چاہتا ہوں۔ آپ شاید سمجھ نہیں رہے ہیں میری بات، یہاں نہیں بیٹھیں گے آپ، سمجھے؟ اور اگر میں بیٹھ جاؤں تو اس کے بعد یہی ہوگا کہ میں یہاں سے اٹھ جاؤں گی۔ ارے نہیں نہیں، ذرا تھوڑی دیر مجھ سے گفتگو کر کے تو دیکھیے آپ۔ اشیلا جھلائے ہوئے انداز میں اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور اس کے بعد وہ حال ہی سے باہر نکل آئی۔ اس نے دراز قامت شخص کو میز سے اٹھتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس کے پیچھے ہی پیچھے آ رہا تھا۔ اشیلا کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے غصے کے تاثرات ابھرے اور پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے عقب میں نہیں دیکھا تھا، بس آگے بڑھتی رہی تھی، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ہوٹل کے ایک ایسے گوشے میں آ گئی جہاں تھوڑے فاصلے پر سوئمنگ پول نظر آ رہا تھا۔ اس وقت چونکہ رات ہو چکی تھی، اس لیے سوئمنگ پول کے گرد گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ رات میں یہاں روشنیوں کی ضرورت نہیں محسوس کی جاتی تھی، البتہ درختوں کے خوشنما جھنڈ اور لمبی لمبی گھاس نظر آ رہی تھی۔ اشیلا ٹہلتی ہوئی اس جگہ پہنچ گئی۔ اس نے چور نگاہوں سے دیکھ لیا تھا کہ وہ شخص قریب آ گیا ہے، اور پھر وہ اس کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اس نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، تو یہ بات تھی، کیا مطلب؟ اشیلا نرم لہجے میں بولی، آپ وہاں پر مجھ سے کہہ سکتی تھی کہ حال میں بیٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ ویسے میرے پاس ایک خوبصورت ہوٹل میں ایک کمرہ بھی ہے۔ اچھا، کیا نام ہے آپ کا؟ میکنو، اس نے جواب دیا۔ سیاہ ہیں؟ ہاں۔ یو ٹاؤن میں کب آئے ہیں؟ اشیلا آگے بڑھتے ہوئے بولی، ایک ہفتہ ہو گیا۔ تنہا ہیں؟ ہاں، پہلے میرے ساتھ میرے کچھ دوست بھی تھے، وہ یہاں سے آگے چلے گئے ہیں۔ مجھے 2-3 دن کے بعد جانا تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہوتا ہے اچھا ہی ہوتا ہے۔ آپ جیسی حسین لڑکی کو مجھے یہاں ملنا تھا، چنانچہ میں نہیں جا سکا۔ لیکن میں نے آپ سے معذرت کی تھی، میں کوئی کالگر نہیں ہوں، ایک سیاح ہوں، اور یہاں سیاحت کے لیے آئی ہوں۔ زندگی خوشیوں کا نام ہے، اور خوشیاں جہاں سے بھی حاصل ہوں کر لینی چاہیے۔ میری خوشی کا انداز ذرا مختلف ہے۔ مثلاً؟ اس نے سوال کیا۔ مثلاً یہ کہ خود سے بدتمیزی کرنے والے کو میں اتنا مارتی ہوں کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا۔ خوب، لیکن آپ کا یہ نرم و نازک ہاتھ کسی کے ساتھ سختی بھی کر سکتا ہے۔ آزمانا چاہتے ہیں آپ؟ میں تو آپ کے نرم رویے اور محبت کو آزمانا چاہتا ہوں۔ تو پھر آئیے اس گوشے میں چلتے ہیں، اشیلا نے کہا، اور وہ گدھا اس کے پیچھے پیچھے وہاں تک پہنچ گیا۔ پھر اچانک ہی اشیلا کی لات اس کے گھٹنے پر پڑی اور وہ ایک کراہ کے ساتھ جھک گیا۔ اشیلا کا دوسرا پاؤں اس کی تھوڑی پر پڑا اور اس کی گردن پیچھے کو مڑ گئی۔ اشیلا نے پلٹ کر ایک اور لات اس کی پسلیوں پر ماری اور اس کے بعد آخری لات اس کی گردن پر۔ وہ خود مارشل آرٹ جانتی تھی اور اپنے پروفیشن میں اس نے یہ سب کچھ سیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عمران اسے ایک مافوق الفطرت ہستی محسوس ہوا تھا اس وقت جب وہ ان سیاہ پوشوں کی مرمت کر رہا تھا۔ دراز قامت شخص کی گردن پر اشیلا کی پڑنے والی لات نے سارا مسئلہ حل کر دیا اور وہ اپنی جگہ سے اچھلا اور سوئمنگ پول میں جا پڑا۔ اشیلا نے ہاتھ جھاڑے اور ایک حقارت آمیز نظر اس پر ڈال کر وہاں سے واپس چل پڑی۔ جھنڈ سے نکلتے ہوئے اس نے دیکھ لیا تھا کہ آس پاس کوئی موجود تو نہیں ہے، لیکن اس وقت اس علاقے میں کسی کی موجودگی بے معنی تھی۔ چنانچہ وہ اطمینان سے چلتی ہوئی آگے بڑھی اور تھوڑی دیر کے بعد پھر ریفریشنگ ہال میں آ بیٹھی۔ اس نے اپنے لیے جوس طلب کر لیا تھا۔ جوس کی سپ لیتے ہوئے وہ عمران کے بارے میں سوچتی رہی اور پھر اس کے ذہن میں نہ جانے کیا کیا خیالات پیدا ہوتے رہے۔ وہ بہت سی باتیں سوچ رہی تھی۔ یہ سب اس کے لیے اجنبی نہیں تھا، لیکن اس بار واسطہ ایک انوکھی شخصیت سے پڑا تھا۔ یہ شخص کیا ہے؟ بکواس کرنے کی مشین، یا پھر اس کے ہاتھ پاؤں چلتے ہیں؟ جس مقصد کے لیے یہاں لوگ کام کر رہے ہیں وہ بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ اشیلا بذات خود بہت سے اہم امور کی رازدار تھی، اور یہ بات بہت کم لوگ جانتے تھے کہ اس کی ایک بڑی پوزیشن ہے اور بگ لارڈ کی جانب سے اسے اہم ترین ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔
ڈین وین دوسرے شعبے کا آدمی تھا اور اشیلا کو بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ اس شعبے میں اپنے لیے جگہ بنانی تھی، اور اس نے یہ کام اس طرح کر دکھایا تھا کہ ڈین وین نے بھی بگ لاٹ کے خلاف ہونے والے منصوبے میں اسی کی خدمات حاصل کی تھیں اور اسی کی ڈیوٹی یہاں لگائی گئی تھی۔ لیکن دوسری صورت میں اشیلا کی پوزیشن بہت اہمیت کی حامل تھی اور غالباً بگ لاٹ کے بعد اسے چوتھا نمبر حاصل تھا، اور یہ نمبر بھی کم حیثیت کا حامل نہیں تھا۔ دوسرے اور تیسرے نمبر پر جو لوگ آتے تھے وہ ملکوں کی نمائندگی کرتے تھے، لیکن اشیلا کا تعلق جنرل ڈپارٹمنٹ سے تھا اور وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں بگ لاٹ کے مفادات کے لیے مختلف کام کر سکتی تھی۔ اس سلسلے میں اسے شاندار تربیت دی گئی تھی اور وہ اس کا مظاہرہ بھی کرتی رہی تھی۔ بگ لاٹ کو اس پر بہت اعتماد تھا اور یہ اہم ذمہ داری اسے سونپ کر کوئی غلطی نہیں کی گئی تھی، لیکن ان ساری حیثیتوں کے باوجود اشیلا کو یہ شخص بڑا عجیب لگا تھا جو ابھی تک اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ رات کو بہت دیر تک وہ ہوٹل میں بیٹھی رہی، اس بدبخت کے بارے میں ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ اشیلا کو کافی دیر کے بعد یہ احساس ہوا تھا کہ وہ نہ جانے کیوں واپس نہیں آیا، لیکن اب اس کی خبر گیری کرنا بھی مشکلات کو دعوت دینے کے مترادف تھا، اس لیے وہ اس پر لعنت بھیج کر بالآخر اپنے کمرے کی جانب چل پڑی۔ اس کے ذہن میں عجیب عجیب سے خیالات تھے۔ آزاد خیال لڑکی تھی اور زندگی میں بہت سے اخلاقی اقدار کو پسے پشت ڈال چکی تھی، ورنہ اس گروہ میں اس کی یہ حیثیت نہ ہوتی اور نہ ہی کسی سرکاری امور میں اسے اتنا بڑا عہدہ حاصل ہوا ہوتا۔ اسے عمران کے بارے میں نہ جانے کیسے کیسے احساسات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بالآخر کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی، لیکن اندر آ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ سوتے ہوئے عمران کو جگائے گی اور اس کے بعد اسے اپنے ڈھب پر لانے کی کوشش کرے گی، لیکن اشیلا نے دیکھا کہ وہ کمروں کے بیچوں بیچ ایک مختصر سا لباس میں الٹا کھڑا ہوا تھا۔ اشیلا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ ویسے وہ اس کے ورزشی جسم کو دیکھ رہی تھی، کمبخت فولاد کا بنا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ پھر اشیلا نے اس کے قریب پہنچ کر کہا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اور دوسرے لمحے عمران دھب سے نیچے قالین پر گر پڑا۔ اس نے بوکھلائی ہوئی نگاہوں سے اشیلا کو دیکھا اور پھر دوڑ کر بستر سے چادر گھسیٹ لی اور اپنے بدن کو چھپاتا ہوا بولا، اے تم لوگ تو بڑے تہذیب یافتہ تصور کیے جاتے ہو، اس طرح بغیر دستک دیے کمرے میں گھس آنا کوئی اچھی بات ہے؟ اشیلا کو ہنسی آ گئی۔ وہ بولی، سوری، لیکن تم یہ کیا کر رہے تھے؟ عبادت کر رہا تھا۔ الٹے کھڑے ہو کر؟ ہاں، یہ کون سی عبادت ہوتی ہے؟ ہر بات کیا تمہیں بتانا ضروری ہوتی ہے؟ خدا کی پناہ، تم میرا دماغ خراب کر دو گے۔ کمال کی بات ہے، یعنی تم مجھ میں اتنی زیادہ دلچسپی کیوں لے رہی ہو کہ میری حرکتوں سے تمہارا دماغ خراب ہوتا ہے؟ میں اپنے مشاغل میں مصروف ہوں، تم اپنے مشاغل میں رہو۔ میں کل ہی دوسرا کمرہ لے لوں گی، قسم کھاؤ، عمران نے حیرت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور اشیلا جھلائے ہوئے انداز میں الماری کی جانب بڑھ گئی۔ پھر اس نے اپنا لباس نکالا۔ عمران چادر اوڑے ہوئے اپنی مسہری پر الوؤں کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ اشیلا نے جھلاہٹ میں کسی پرواہ داری کی ضرورت نہیں سمجھی اور اپنا لباس بدن سے جدا کر دیا۔ عمران نے سر پر چادر اوڑھ لی تھی اور پورا چہرہ ڈھک کر جلتو جلالتو کا ورد کرنے لگا۔ اشیلا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہنسے یا پھر جوتا اٹھا کر اس کی پٹائی شروع کر دے۔ بہرحال اس نے سلیپنگ سوٹ زیب تن کیا، اپنا لباس الماری میں لگا دیا اور بستر پر جا لیٹی۔ عمران اسی طرح چادر اوڑے بیٹھا ہوا تھا۔ اشیلا ہونٹوں میں بڑبڑائی، جہنم میں جاؤ، اور اس کے بعد وہ کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ پھر نہ جانے کب تک وہ جاگتی رہی تھی اور اس کے بعد اسے نیند آ گئی۔ صبح ہی کو آنکھ کھلی، گردن گھما کر دیکھا، عمران وہی چادر اوڑے ہوئے سو رہا تھا۔ اشیلا نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور آہستہ سے بولی، خدا کی قسم، یہ ڈیوٹی شاید میرے لیے سب سے سخت ہے، لیکن یہ کمبخت سمجھتا کیا ہے خود کو؟ میں بھی اسے اپنے جوتے نہ چٹوا دوں تو میرا نام اشیلا نہیں ہے۔ پھر اس کا موڈ خراب ہی رہا تھا۔ عمران جاگا تھا، غسل خانے میں گیا، لباس پہن کر باہر آ گیا اور اس کے بعد اس نے روم سروس کو ٹیلی فون کر کے ناشتہ طلب کر لیا۔ اشیلا خود بھی تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ ویٹر نے ناشتہ سرو کر دیا۔ ناشتہ کرتے ہوئے اشیلا نے کہا، کیا بات ہے، اس قدر چپ کیوں ہو؟ خالہ یاد آ رہی ہیں کیا؟ تمہاری ہم شکل تھیں، جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں وہ یاد آ جاتی ہیں۔ عمران گلوگیر لہجے میں بولا، میرا خیال ہے تم ضرورت سے زیادہ دلچسپ بننے کی کوشش کرتے ہو۔ اشیلا جلے کٹے لہجے میں بولی، خالہ مجھ سے زیادہ دلچسپ تھی۔ عمران منہ بسور کر بولا، اور اس کی کوشش میں احمق لگتے ہو۔ شکریہ۔
عمران نے رندھے ہوئے لہجے میں کہا، اور اشیلا اسے گھورنے لگی۔ کم وقت کی باتوں کا مطلب بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اب اس وقت شکریہ کی کیا ضرورت تھی؟ عمران آگے کچھ نہ بولا تو اس نے خود ہی کہا، کس بات کا شکریہ؟ احمق کہنے کا۔ خوش ہوئے؟ تو اور کیا، مجھے معلوم ہے لڑکیاں احمقوں کو پسند کرتی ہیں۔ تمہیں اس سے کیا سروکار؟ کس سے؟ تمہیں اگر کوئی پسند کرے تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ تم تو منہ ڈھک کر سو جاتے ہو۔ منہ کھول کر سونے سے مکھیاں منہ پر بیٹھتی ہیں، عمران نے سادگی سے کہا، اور اشیلا خاموش ہو گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس سے سر کھپانا بیکار ہے، بکواس کرتا رہے گا اور خون جلاتا رہے گا۔ چنانچہ وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ اشیلا نے ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد عمران کو دیکھتے ہوئے کہا،